دوسرا سوال ہے کلمہ گو مشرک سے سلام کلام کرنا کیسے؟ سب سے پہلا میرا اعتراض ہے کلمہ گو مشرک پہ، یا تو کلمہ گو ہوگا یا مشرک ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز، یا تو کلمہ گو ہوگا یا پھر مشرک ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ کلمہ گو مشرک تو اسلام کے اندر یا تو اسلام ہے یا کفر ہے، یا اسلام ہے یا کفر ہے، اور اسلام میں رہنے والا یا تو مسلمان ہے یا اسلام سے خارج ہونے والا کافر ہے۔ دونوں میں سے ایک کو آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کلمہ گو مشرک کہیں گے تو یہ لفظ سے ہی میرے نزدیک قابل اعتراض ہے۔ جو افراد کلمہ گو مشرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے کتنی بار اس کلمہ گو مشرک، جس کو آپ کلمہ گو مشرک کہہ رہے ہیں، اس پہ حجت قائم کی ہے؟ اگر آپ نے سارے دلائل کے ذریعے اس کے اوپر حجت قائم کر دی ہے اور وہ سارے دلائل کو قبول کرنے کے باوجود انکار کر رہا ہے تو کلمہ گو مشرک نہیں ہے، مشرک ہے۔ کلمہ گو مشرک نہیں، مشرک ہے۔ اور اگر حجت قائم نہیں ہوئی اور شبہات آپ کے باقی رہ گئے اس کے ذہن میں، تو ایسی صورت میں وہ کلمہ گو ہے، ایسی صورت میں وہ کلمہ گو ہے۔ تو اس لیے کلمہ گو مشرک کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ بہت ساری باتیں لائی جاتی ہیں، یہ درست نہیں۔ دوسرا جو اصلی سوال ہے وہ یہ کہ سلام کلام کرنا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے کے سلام کا جواب دیتے تھے۔ پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہود و نصارہ سے سلام میں پہل نہ کرو۔ ہمارے جو اسلاف تھے، کلمہ گو مشرک جسے کہا جاتا ہے اسے اہل بدعت کہیں گے۔ صحیح چیز یہ ہے کہ ہم اسے اہل بدعت کہیں، یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، مشرک کا حکم تو نہیں لگا سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص سے یا اس جماعت سے شرک کا صدور ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ آپ اگر ویسے بھی دعوت دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو برا بلا کہہ کے اسے دعوت دیں، دعوت دینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آپ اپنا پہلو نرم رکھیں، نرم پہلو رکھنے کے بعد آپ اسے دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے اور اس کے ذہن میں وہ بات آ جائے، اور آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہ دیا ہوتا تو آپ اسی کی طرح گمراہ ہوتے۔ تو دعوت دینے میں ان چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سلام کلام، اگر آپ کلام نہیں کریں گے، سلام کے تعلق سے تو واضح ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ سلام میں پہل نہیں کرتے تھے، اور اہل بدعت، خاص کر وہ اہل بدعت جو بدعت کی جانب بلاتے ہیں، صرف شرک کی جانب بلانے والے نہیں، بدعت کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت سارے اقسام مختلف افراد میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ بدعت کی جانب بلاتا ہے تو اس سے سلام نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اپنی بدعت کی ترویج اگر وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے سلام کلام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اہل بدعت ایسے ہیں جو آپ کے قریبی ہیں، جن کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی باتیں پیش کر سکتے ہیں، صحیح دین کی تبلیغ ان کے سامنے کر سکتے ہیں، تو بغیر سلام کے آپ نہیں کر سکتے۔ بغیر سلام کے آپ سلام نہیں کریں گے، ان کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے، تو پہلے ہی بدک جائیں گے کہ آپ نے اسلام کا سب سے بڑا تحیہ، سب سے بڑی چیز اسے ہی چھوڑ دیا آپ نے۔ تو اس صورت میں دعوت و تبلیغ کے لیے سلام اور کلام یہ دونوں کی دونوں ضروری ہیں۔ بغیر سلام اور کلام کے کوئی دعوت و تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہود آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب بھی وہ اپنے ہی غلط انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ السلام علیکم کہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دے دیتے تھے کہ وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی۔ تو سلام اور کلام کے بغیر دعوت کا آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ منفی پہلو کو چھوڑ کر مثبت پہلو کو لے اور دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔